اور جناب کی حدیث کیا تھی؟ وہ 3 چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حدیث ہے، جو جناب نے عمل کیا صحابی اس کو نقل کرتے ہیں وہ بھی حدیث ہے، اور جو عمل جناب کے سامنے ہوا درا حالے کے جناب کے علم میں آیا اور جناب نے اس کو روکا نہیں اور رد نہیں کیا، یہ بھی حدیث۔ اور اس طرح سے جو احادیث ہیں، کل احادیث کی جو تعداد ہے وہ بنتی ہے 10,000 کے قریب لگ بھگ 10,000۔ اور یہ جو احادیث کی تعداد لاکھوں میں ہوئی، یہ بلحاظ نقل کرنے والوں کے، مثلاً جو اہل یمامہ میں تھے یا اہل یمن میں تھے، کوفے میں تھے، بصرے میں تھے، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، یہاں جو محدثین تھے جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو انہوں نے پھر حدیث نام رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے اسماء یا اشخاص کے نام، جمع وہ چیز جو جناب نے فرمائی۔ مثال کے طور پر جو معمر بن راشد ہیں، یہ شاگرد ہیں قتادہ بن دعامہ کے، اور قتادہ شاگرد ہیں حضرت انس کے، اور کہیں یہ شاگرد ہیں قتادہ بن دعامہ کے، اور قتادہ روایت کرتے ہیں ثابت بنانی سے، اور وہ حضرت انس سے۔ اب جب ایک چیز قتادہ نے بیان کی اور انہوں نے بیان کی کہ ثابت بنانی نے مجھے یہ بتلایا، اور انہوں نے حضرت انس کی یہ بات بتلائی، یہ ایک حدیث۔ جب وہی کلمات وہ کلمات قائم رہتے ہیں جو حدیث کے، سند بدل گئی، مثلا معمر کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے سنا، زہری کہتے ہیں میں نے عروہ سے سنا، بلکہ ہشام سے سنا، ہشام کہتے ہیں میں نے عروہ سے سنا، عروہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے سنا۔ الفاظ وہی ہیں جو قتادہ نے نقل کیے یا معمر بن راشد نے نقل کیے قتادہ کے حوالے سے، یا معمر بن راشد نے نقل کیے زہری کے حوالے سے، الفاظ وہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات، لفظ یہی ہے، روایت کرنے والے 20 لوگ ہیں، اب یہ 20 حدیثیں ہو گئی، کیونکہ یہ حدیث نام رکھتے ہیں متن اور سند، 2 چیزوں کا۔ تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ حدیث کون سی لینی آپ نے، جو آپ احادیث النبی جمع کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو احادیث کی تعداد لاکھوں میں پہنچی، تو حدیث یہ نام رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، عمل کا یا تقریر کا۔ تقریر کا مطلب کہ ایک عمل جناب نے دیکھا، اس کو جناب کے علم میں آیا اور جناب نے برقرار چھوڑ دیا۔ برقرار چھوڑنے کا عربی میں نام ہے تقریر، برقرار چھوڑ دیا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں مرفوع۔ حدیث مرفوع جب کوئی کہے گا تو مطلب ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے، چاہے جناب کا ارشاد ہے، تقریر ہے۔ یہی ایک سطح نیچے آ جائیں، صحابی کا قول، صحابی کا عمل، صحابہ کی تقریر۔ جو اہل علم صحابہ کرام تھے، اور ہر شخص فقیہ نہیں ہے صحابہ میں،
فقہا ایسے ہیں جیسے آدمی ان کی گنتی کر سکتا ہے. وہ جو ارشاد فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ حدیث قولی ہے. جو عمل کیا اسے کہتے ہیں حدیث فعلی ہے. جو عمل ان کے سامنے ہوا، ان کے علم میں آ گیا، کہتے ہیں یہ تقریر ہے. اب صحابی کا بھی قول حدیث، صحابی کا عمل بھی حدیث، صحابہ کی تقریر بھی حدیث. تقریر کا مطلب برقرار چھوڑ دیا. لیکن اس پہ نوٹ دینا ہوگا یہ حدیث موقوف ہے. وہ نوٹ دے دیتے ہیں یہ موقوفاً یہ بات ہے، یعنی صحابی تک ہے. اسی طرح تابعین میں بھی ایک تابعی ایک چیز کہتے ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں ایک چیز، ان کا قول لیا جائے گا، کہا جائے گا حسن بصری نے فرمایا، حدیث ہو گئی، حدیث قولی ہو گئی، قول ہے. ان کے سامنے یہ عمل ہوتا تھا، وہ جانتے تھے، منع نہیں فرماتے تھے، یہ تقریر ہو گئی. ان کا اپنا یہ عمل تھا، یہ فعلی ہو گئی. اس کا نوٹ دیں گے مقطوعاً ہے، یعنی یہ ان پر ہی رک گئی ہے بس. تو یہ سب ملا کے وہ تعداد ہوتی ہے جو آپ حضرات کے علم میں ہے. زیادہ تر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال یا تقریرات ہیں، اور وہ سب سے زیادہ ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ احتیاط ہے، کیونکہ وہ مسائل کی بنیاد ہیں. اور جن مسائل میں جناب کی کوئی ہدایت موجود نہیں ہے اور صحابہ کرام کی ہدایت ہے، ان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے.